اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ ومن اظلم، اور کتنا بڑا ظالم ہے، ممن منع، وہ شخص جو منع کرے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر، کہ لیا جائے، ذکر یذکر کا معنی آتا ہے ذکر کرنا، نام لینا، تلاوت کرنا، یاد کرنا۔ ان یذکر، کہ لیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کا نام۔ کتنا بڑا ظالم ہے وہ شخص جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کہ لیا جائے اس میں اس کا نام۔ کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ وسعی فی خرابها، اور کوشش کرے اس کو اجاڑنے کی۔ خراب کے معنی بیکار کرنا، اجاڑ دینا، ویران کر دینا۔ وسعی فی خرابها، اور کوشش کرے اس کو اجاڑنے کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اس کو کوئی لائق نہیں، ما کے معنی نہیں، اس کو کوئی لائق نہیں، ان یدخلوها، کہ داخل ہو اس میں، یعنی مسجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ خوف خوف کا معنی ڈرنا، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے۔ خزی ان کا معنی ذلت، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے۔ ولہم فی الآخرہ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جس طرف تمہارا منہ ہو، جس طرف تمہارا منہ ہو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ اسی طرف ہے۔ جس طرف بھی تمہارا منہ ہو، اللہ کا چہرہ اسی طرف ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، واسع کے معنی زیادہ، لمبا چوڑا، کھلا ہوا، بے انتہا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، بے انتہا بخشش کرنے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کل جو بیان آیا تھا وہ ان لوگوں کے لیے آیا تھا کہ یہ آپس میں اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہود کہتے تھے ہم جائیں گے، نصارہ کہتے تھے ہم جائیں گے، مشرکین کہتے تھے کہ نہ تم اپنی راہ پر ہو اور نہ تم اپنی راہ پر ہو، ہم صحیح ہے، ہم بت پرستی کرتے ہیں، ہمارا راستہ ٹھیک ہے، تم ان کے راستے کو غلط کہہ رہے ہو اور تم ان کے راستے کو غلط کہہ رہے ہو۔ تو اس سے حاصل یہ نکلا کہ ہم ٹھیک ہے، تم دونوں ہی غلط ہو۔ تو کل یہ بیان تھا۔ اب جو یہ آیت نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کے گھروں میں تلاوت کرنے سے روکیں، یاد کرنے سے روکیں، نام لینے سے روکیں۔
تو یہ آیت اس چیز کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ معظمہ تشریف لے جا کر مسجد حرام میں طواف کے لیے اور نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں طواف اور نماز ادا کرنی چاہیے تھی، تو ان مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا۔ اسی کے ضمن میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ کتنا بڑا ظالم ہے وہ شخص جو روکتا ہے اللہ کے گھروں سے۔ اب یہاں جب مسجد حرام سے انہوں نے روکا، یعنی ایک مسجد سے، مسجد حرام سے انہوں نے روکا مشرکین عرب نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مساجد کیوں لایا؟ مسجد ایک کے معنی میں آتا ہے اور مساجد جمع ہے مسجد کی، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ کیوں لے کے آیا؟ اس سے یہ بات حاصل ہوئی، یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف اس کام کے لیے مسجد حرام متعین نہیں ہے کہ صرف مسجد حرام سے اللہ کا نام لینے کو روکا جائے، بلکہ مساجد اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لائے کہ سب مسجدیں اس میں داخل ہو گئی، کہ صرف بس یہ مت سمجھ لینا کہ اگر مشرکین عرب نے مسجد حرام سے روکا تو صرف وہیں روکنے سے گناہ ملے گا، بلکہ تمام مساجد میں اگر کوئی ذریعہ بھی بن جائے، ذریعہ اسباب بھی پیدا کرے روکنے کا، تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوافل پڑھ رہا ہے یا سنت وغیرہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا شخص آواز سے تلاوت کر رہا ہے، اس کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ وہ اس کی نماز میں خلل ڈال رہا ہے، اس کی سنتوں میں خلل ڈال رہا ہے۔ ہاں اگر اس کو تلاوت کرنی ہے، آواز سے تلاوت کرنی ہے، تو تب تلاوت کرے جب مسجد بالکل خالی ہو، سب نمازی مسجد سے رخصت ہو جائے، تب وہ آواز سے تلاوت کرے۔ ورنہ اگر نوافل کے درمیان، سنتوں کے درمیان اگر کوئی آواز سے تلاوت کرے تو یہ بھی سبب بن گیا اللہ کے نماز سے روکنے کا، اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ فی حسمہ وسعی فی خرابها، اب جو یہاں کہا کہ اور کوشش کرے اس کو اجاڑنے کی، اجاڑنے سے مراد کیا ہے؟ اجاڑنے سے مراد ہے اس کو منہدم کرنے کی۔ منہدم کے معنی آتا ہے گرا دینا، توڑ دینا، اور جو شخص کوشش کرے اس کو اجاڑنے کی، منہدم کرنے کی، وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ اب خالی توڑ دینا ہی منہدم نہیں ہوتا، خالی توڑ دینا ہی ویران کرنا نہیں ہوتا کہ اگر مسجد کو توڑ دیا تو ویران ہو گئی، بلکہ ویران کرنا جو ہے وہ اس بات میں بھی داخل ہے کہ اگر کوئی مسجد کے راستے میں ایسی آڑ لگا دے کہ جس سے نمازی آنے کم ہو جائے، کہ جس سے نمازی بالکل نہ آئے۔ مثلا کسی کا راستہ مسجد کے سامنے، کسی کا گھر مسجد کے سامنے، اور وہ اس راستے میں ایسا کام کر دے، مثلا کیچڑ وغیرہ اتنا زیادہ کر دے، اس کا انتظام، نکاسی کا انتظام اس کا نہ کرے کیچڑ وغیرہ کا، کہ اتنا حال خراب کر دے وہ راستے کا کہ نمازی آتے ہوئے تنگ ہو، اس کیچڑ کی وجہ سے نمازی آنے کم ہو جائے، بزرگ آنے کم ہو جائے، کیونکہ ان کو خطرہ رہتا ہے کہ اگر پیر پھسل گیا تو یہاں چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو اگر ایسے اسباب بھی کوئی پیدا کرے راستے میں تو وہ بھی مسجد کو ویران کرنے میں داخل ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اب یہ
ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین عرب جو تھے انہوں نے مسجد سے تو روکا، ان کو تو مسجد میں جانے کا بھی حق نہیں تھا، کیونکہ پاک بھی یہ نہیں رہتے، جب غسل نہیں کیا تو پاک بھی نہیں ہوئے، تو ان کو تو مسجد میں جانے کا بھی حق نہیں تھا، اور انہوں نے تو یہاں آڑ لگا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، تو یہ تو اور بھی بڑا ظلم ہوا۔ ایدخلوها، مگر جب داخل ہو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہو۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، جو کہ نبی ہوئے، ان کو قتل کر دیا۔ تو جب ان کو قتل کر دیا تو نصرانیوں نے یعنی عیسائیوں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے عراق کے بادشاہ کے ساتھ مل کر، عیسائی لوگ عراق کے بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ کی سرگردگی میں یعنی اس کی نگرانی میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کر دیا، بنی اسرائیلوں کو قتل و غارت کر دیا ان سے انتقام لینے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا۔ اور قتل و غارت کرنے کے بعد توریت کے جو نسخے تھے ان کو بھی جلا ڈالا، ان عیسائیوں نے توریت کے تمام نسخوں کو جلا ڈالا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب یہ یہودی لوگ جو تھے اعتراض کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ بیت المقدس کو وہ بنا لیا جائے، کعبہ بنا لیا جائے، رخ کر لیا جائے۔ رخ کا حکم پھیر دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گیا تھا۔ تو ان یہودیوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ جدھر چاہتے ہیں ادھر رخ کر لیتے ہیں، ادھر کو جی چاہا ادھر کو نماز پڑھ لی، ادھر کو جی چاہا تو ادھر کو نماز پڑھ لی۔ تو اس کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی خاص نہیں ہے کہ ادھر کو ہی اگر پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس طرف کو بھی تم نماز پڑھ لو گے اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہے، تو جس طرف بھی تم رخ کر کے نماز پڑھ لو گے اسی طرف تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ اب یہ جو کعبے کو خاص کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ کامل العلم ہو جائے، یعنی آدمی کو اچھی طریقے سے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے رخ کدھر کیا ہوا ہے، پورا علم ہو جائے۔ ورنہ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ جب انسان سفر میں چلتا ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ سفر میں چلتے ہوئے اگر ہم نے غور و فکر کی، اگر معلوم ہو گیا کہ سورج کا رخ کدھر ہے، یعنی مغرب کدھر ہے اور مشرق کدھر ہے، پھر تو غور و فکر کر کے نیت باندھ لینی چاہیے نماز کے لیے۔ لیکن اگر ہمارے پاس کوئی فون وغیرہ بھی نہیں ہے، اب تو بڑے فون ایجاد ہو گئے، ان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرف کعبہ ہے،
لیکن اگر ہمارے پاس کچھ ایسا انتظام بھی نہیں ہے اور ہم سفر میں ہیں اور ہم نے غور و فکر بھی کر لیا کہ ٹرین کس طرف سے چلی تھی اور فی الحال کس طرح چل رہی ہے، پوری غور و فکر کرنے کے بعد پھر بھی اگر ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ کعبے کا رخ کدھر ہے، تو پھر یہ حکم ہے، یہ مسئلہ ہے کہ غور و فکر کر لینے کے بعد جس طرف بھی تمہارا رخ ہو اسی طرف تم کیا کر لو، نیت باندھ لو، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ ہاں اگر نیت باندھ لینے کے بعد کوئی آ کر ہمارے پاس میں یہ کہے کہ تمہارا رخ ادھر کو ہے اور کعبہ ادھر ہے، تو نماز میں نیت باندھے باندھے ہی گھوم جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے اگر ہم نے غور و فکر کرنے کے بعد، لیکن اگر غور و فکر بغیر کیے ہم نے نیت باندھ لی، غور و فکر نہیں کیا تھا، اسی طرح اگر ہم نے نیت باندھ لی، تو اگر ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ہمارا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے اور کسی نے آ کر کے بتلا دیا کہ تمہارا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، کعبہ دوسری طرف ہے، بہت سمجھنے کی چیزیں ہیں، یہ پیش آتی ہے جب سفر میں جاتے ہیں۔ تو اگر تم نے غور و فکر نہیں کیا اور اسی طرح نیت باندھ لی، اگر غور و فکر کیا تھا تب نیت باندھی تھی، دوسرے نے آ کر کہا اس طرف کعبہ نہیں ہے دوسری طرف ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، صرف ہمیں گھوم جانا ہوگا، ہمیں رخ پھیر لینا ہوگا کعبے کی طرف۔ لیکن اگر غور و فکر نہیں کیا، اسی طرح نیت باندھ لی، اب اگر کعبے کی طرف کو ہم نے نیت باندھ کر نماز ادا کی تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر بغیر غور و فکر کے ہم نے نیت باندھ لی اور کعبے کی طرف کو نیت نہیں باندھی، کسی نے آ کر کے کہا کہ کعبے کا رخ اس طرف نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے، تو پھر گھوم جانے سے کام نہیں چلے گا، پھر دوبارہ سے نیت باندھنی پڑے گی۔ اگر بغیر غور و فکر کے ہم نے نیت باندھی، غور و فکر کے ساتھ اگر باندھی، پھر صرف گھومنے سے ہی ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتاؤ سفر میں جا رہے ہیں دماغ